الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلندوں والا، شانوں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ اس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے تو دے نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں۔ فرما رہا ہے تو اللہ کی، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے، تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے، تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے، تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے، تو اللہ کریم۔ اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب ہم سب کے ہاتھ پہ رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، اور ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا۔ یہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی جس نے اپنی زندگی کو رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع کیا۔ اگر کامیابی کسی چیز کا نام ہے تو صرف اور صرف اسی چیز کا نام ہے کہ انسان ہر وقت اپنے اس رب کے اس فرمان مبارک کو سامنے رکھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو، جس سے آپ علیہ السلام تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ اسی میں بھلائی ہے، اس میں بہتری ہے، اور اسی انداز سے زندگی کو گزارنے کا نام وہ دائمی کامیابی ہے، وہ حقیقی کامیابی ہے کہ جس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی میری تخلیق فرمائی۔ تو اس حوالے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ
اللہ تعالیٰ اپنے کرم، اپنے فضل اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے قبلہ صاحب کی جہاز جانب سے حفاظت فرمائے، آمین، انہیں مزید کرم سے نوازے، جو اس نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور اپنے کرم فرما رکھا ہے، جس خوبصورت انداز سے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ ہمیں اس راستے کی طرف بلاتے ہیں، لہذا ہر وقت جب بھی انہیں موقع ملتا ہے، خاص طور پہ اپنے الحمدللہ 6 ستمبر کی اس انتہائی روحانی وجدانی کیفیت، قبلہ صاحب نے جتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، خطاب فرماتے ہیں۔ کل بھی منارے کے مقام میں ایک پروگرام تھا، سال ثواب کے لیے تھا، اس پر بھی آپ نے گفتگو فرمائی قبلہ صاحب نے، لیکن ادھر بھی پیغام جب بھی کسی بھی جگہ موقع ملتا ہے، اسی چیز کا یہی پیغام ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ محبت کا رشتہ، جیسے قبلہ صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ کھوکھلی محبت نہیں، وہ اصل محبت کہ جس میں اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے حوالے سے انسان خود اپنا جائزہ لے، اپنے اندر جھانکے کہ کیا میں جن کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہوں وہ محبت میرے اندر ہے یا نہیں ہے بھی یہی قبلہ صاحب نے 6 ستمبر کو میرے پیر و مرشد، میرے شیخ کامل، آپ کے یوم پاک پہ گفتگو کا آغاز ہی اس لیے کیا جاتا کہ ادھر آنے کا مقصد کیا ہو، اس کا مقصد والے سے اس طرف بڑھے، اسے ایسا شیخ ملے کہ جو اسے فناف رسول بنا ڈالے اور وہ حاصل کر لے جس کے لیے دنیا میں آیا تھا، پیدائش ہوئی تھی، کہ فناف رسول جب بندہ ہو جاتا ہے، صحیح معنوں میں فناف رسول، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو احکامات و فرمودات کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے والا، آپ سے وہ محبت کرنے والا کہ اس کے وجود سے وہ خوشبو آئے جو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے، یہ مل جانا ظاہر ہے جب اس کیفیت میں چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جب میں تمہیں اس کیفیت ہے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے یہ میرا فرمان مبارک پہنچا دیجیے کہ جب میں انہیں اس کیفیت میں دیکھوں گا تو پھر یہ جو جس مقصد کے جو دعویٰ کرتے ہیں پھر کیفیت ہوگی، ایسے پھر ہی ہوگی، اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں۔ کس کب ہوگی؟ جب انسان اپنے آپ کو مکمل طور پہ شریعت مطالعہ کے تابع کر دے گا، اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غرق کر دے گا، پھر جس مقصد کے لیے پیدائش ہوئی، جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنا دوست بنا لوں گا، میں گناہوں کو معاف فرما ڈالوں گا، میری رضا تمہیں مل جائے گی۔ اور دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے، ایسی خالص اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اختیار کی جائے کہ وہ راضی ہو جائے، اس کی خوشنودی مل جائے، اسے پا لیا جائے۔ قبلہ صاحب نے اس دن بڑے واضح طور پہ اس حوالے سے بھی فرمایا کہ خانقاہ میں آنے کا مقصد، شیخ کو پکڑنے کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ بندے کا ہاتھ پکڑے اور مدینہ المنورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اعلیٰ میں اس انداز سے پہنچا دے کہ وہ لیکن لینے والا بھی ہونا، یہ بھی کیفیت ہو کہ میں آیا کس لیے، اس لیے اس حوالے سے قبلہ صاحب نے خوبصورت گفتگو فرمائی تھی، یقینی طور پہ آپ کے پیج پہ موجود ہوگی، سنا کریں اور بار بار سنا کریں۔
یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کے طرف بچنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ایمان کی حفاظت ہمارے خالق نے خود ہمیں بتایا ہے کہ میرے سے مانگا کرو کہ کہیں یہ سب ٹھیک ہونے کے بعد کہ پھر نہ جائے، پھر اس سے مدد مانگنی، اس سے اس کے کرم کی بھیک مانگنی کہ یا اللہ کرم فرما، احسان فرما۔ ہم جانتے ہیں، ہم سب کے علم ہے، خوب اس چیز کی خبر ہے کہ دنیا میں نہ کوئی رہا نہ کسی نے رہنا ہے، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ موت کے بعد دنیا کی کوئی چیز ساتھ جاتی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ یہ ایک امتحان گاہ ہے، یہ آزمائش گاہ ہے، ادھر دنیا اپنے اندر کھینچتی ہے، اپنے اندر دھساتی ہے۔ رات بھی میں یہی بات کر رہا تھا کہ یہ دنیا ایک ایسی شے ہے کہ اگر اس سے یہ بہت سارے لوگوں کو کے پاس اس کیفیت میں بھی ہوتی ہے کہ اس سے وہ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، لیکن وہ اس کیفیت کو ہوتا ہے کہ جب بندہ اس کا بندہ رہتا ہے، دنیا کا بندہ نہیں رہتا، اس کا وقت، اس کی وسائل وہ اسے جتنا دیتا ہے وہ اس حوالے سے اسی طرح آگے بڑھتا ہے کہ یہ اگر دینے والا ہے تو وہی ہے، اور اسے میں اگر میرے پاس ہے تو میں مخلوق خدا کے اگر کام آؤں گا، کسی کی تکلیف دور کروں گا، تو یہی دنیا جسے فتنہ کہا گیا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تباہی کی طرف بھی لے جاتی ہے، یہی دنیا اس رنگ برنگی کاغذ میں کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا ویسا ہو، یہ بیچارہ کاغذ ہے۔ بات ہمارے میں، میرے میں اور آپ میں ہے کہ جب یہ آیا تو کیا آپ نے جانتے پوچھتے ہوئے، جیسے اللہ کریم نے بڑے واضح طور پہ فرما رکھا ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے وہی تو دینے والا ہے، کہ میرا راستہ مجھے قرض حسنہ دو، اب اسے تو نہیں دیا جا سکتا، وہ یہی ہے کہ دنیا سے محبت نہیں تھی، اس کو اس انداز سے آگے اس سے صرف کیا، اس انداز سے اس کو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کیا کہ اللہ کی رضا سے مل گئی، وہ راضی ہو گیا۔ یا اس کے برعکس میں ایک ایسی جگہ جب بیٹھا ہوں کہ ادھر بہت سارے مشاہدات ہوتے ہیں، بندہ بہت کچھ دیکھتا ہے، سیکھتا ہے، مخلوق خدا پریکٹیکلی واسطہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ دنیا ایسی بھی ہے کہ کسی کے پاس اگر 2-4 روپئے ہیں تو اس کا دل بھرا ہے۔ یہ میرا پریکٹیکل ایکسپیرئنس ہے۔ وہ کیونکہ دنیا سے ہزاروں لوگوں سے ڈیلی واسطہ پڑتا ہے، دیکھتا ہوں، تو وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ یہ جب بڑھتی ہے نا تو پھر یہ اپنے اندر دھسا بھی لیتی ہے، پھر بندے کو اس میں اس انداز سے غرق کر دیتی ہے کہ جب وہ تھوڑا تھا تو اسے لٹانے میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوا، جب 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6، 6 سے 7، پھر یہ اپنے اندر بندے کو دھساتی ہے، غرق کرتی ہے، پھر اسے پکڑنے کی کوشش کرتی ہے، پھر وہ اس چکر میں پڑ جاتا ہے کہ مطمئن نہیں ہوتا کہ ایک ہے ٹھیک ہے، 2 ہے ٹھیک ہے، وہ پھر اس کے چکر میں بھاگنے لگ پڑتا ہے، یہاں تک کہ حالانکہ روز دیکھتا ہے، روز جنازوں میں جاتا ہے، روز دفن کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ یہ کوئی بھی لے کے نہیں گیا، اور وہ اسے اس انداز سے غفلت میں مبتلا کر دیتی ہے کہ وہ دوائی کے دانے پہ جا پہنچ جائے۔
اور پھر جیسے ہر کوئی چلا گیا وہ بھی جانتا ہے یہ ادھر ہی رہ جاتی ہے. اس یہ جو راستہ ہے نا خانقاہی نظام جو بندہ اس طرف آتا ہے اس کی جو کشش میں جو بندے کو اپنے اندر دساری ہوتی ہے یہ خانقاہ اس لیے ہوتی ہے کہ کوئی ایسا مل جائے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خزانہ ہوتا ہے نا اللہ کا شکر ادا کیا کریں گے جس کے پاس یہ خزانہ ہے جسے ایمان کہا جاتا ہے تو پھر اس کے پیچھے شیطان لگتا ہے اسے گرانے کی کوشش کرتا ہے اس سے یہ خزانہ چھیننے کی کوشش کرتا ہے اور شیخ کے پاس بیٹھنے کے بعد شیخ سے کی تعلیمات کو سمجھنے کے بعد ہاتھ چھڑانے کے چکر میں نہیں اس کے پیچھے چلنے کے بعد بندہ اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر یہ نہیں ہوتی اندر اللہ ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بے شمار صوفیاء کرام نے اولیاء اللہ نے فرما رکھا ہے کہ ادھر اندر ایک ہی چیز ہو سکتی ہے یا خالق یا مخلوق. اگر خالق ہوگا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ خالق ادھر آئے تو یہ بڑا نہ ہو. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنے درس مبارک میں فرمایا کرتے ہیں کہ ایک اللہ والے کا دروازہ ہے. آدمہ کو فرمایا دیکھو کون ہے. جب دیکھا تو عرض کی کہ کوئی سائل ہے اور میں ہے کچھ گھر میں عرض کی 10 انڈے آئے دے دو اسے. تھوڑی دیر بعد پھر لے دیکھو اب کون ہے کہ کوئی ہدیہ لے کے آیا انڈے ہیں ٹوکری میں گنو کتنے ہیں. اس سے گننے کے بعد عرض کی کہ 90 اور پھر گر ہو نہیں سکتا. دوبارہ جب گرا تو کہنے لگی 90 ہی ہے. جب پہلا سائل آیا تھا میں نے کہا تھا اسے دے دو تو تمہاری گنتی میں فرق لگا دو 9 تو نہیں تھے تم نے 10 سکتے. کہنے لگی نہیں 10 ہی تھے. پھر بات سمجھ نہیں آتی. کہنے لگی بات یہ ہے کہ آپ ہیں تھے روزے سے گھر میں ان 10 انڈوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا. میں نے یہ خیال کیا کہ آپ روزہ کھولیں گے تو پانی کے ساتھ ایک انڈا بھی دے دیں. آپ نے تربیت فرماتے ہوئے فرمایا سیدنا غوث اعظم پیران پیر اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں کہ تو نے 10 کا نقصان کیا خانقاہ کا. اگر تو اسے 10 کے 10 دے دیتی تو تیرے پاس 100 آتے تو زیادہ لوگوں کی مدد کر سکتی. یہ توکل اور یہ یقین یہ خانقاہ میں یہ حاصل کرنے کے لیے آتا ہے. اور اسے حاصل کرنے کے لیے پیالے کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ جو پیر خانے سے جو شیخ سے ملے بندہ اس سے لے نہ کہ یہ کہ وہ وسوسات کا شکار ہو اپنے جیسے شیطان کھینچے گا وہ اس کی محبت میں غرق کرے گا. لیکن خانقاہ کا جو پیغام سمجھنے کی کوشش کر کے شیخ کے پیچھے چلنے کی کوشش کرے گا وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا. اس کے لیے ہر جگہ پر زمین کے اوپر بھی اور آگے بھی خیر ہی خیر ہے. ہر جگہ پر اس کے اوپر اللہ کی رحمت اس کے سامنے آ گئی. لیکن اس کے لیے چاہیے کیا؟ اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کریں. ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی کامل اتباع اختیار کریں کہ جو ہمیں اس تک پہنچا دے وہ ہمارے سے راضی ہو جائے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت محبت میں غرق ہو کے اپنے رب کو پا لیں, اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیں. ان چیزوں کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. میری کیا اوقات ہے, آپ کی کیا اوقات ہے, ہم ہیں کیا. ہمیں شام کا نہیں پتہ کہ ہمیں سے کسی نے ہونا ہے یا نہیں ہونا.
ہمیں اپنے مقصد کو، حیات کے پیدائش کے مقصد کو ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے. ہم باقی سارے معاملات میں توجہ رکھتے ہیں، دائیں بائیں ادھر ادھر آگے پیچھے، جس کا بھروسہ ہی نہیں، جس کا پتہ ہی کچھ نہیں کہ ہونا ہے یا نہیں ہونا. ہو گئے تو یہ ساری چیزیں آئیں گی نا. جس کا پتہ نہیں اس کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، اور جس کا پتہ ہے، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام ہر وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی تربیت فرماتے ہیں. افسوس اور دکھ کے ساتھ کہا جاتا ہے ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس چیز کی خبر ہے کہ دنیا کچھ نہیں، لیکن مادہ پرستی، چھینا جھپٹی، خود غرضی، اس کے پہ ہم اس انداز سے مبتلا ہوئے ہیں کہ ہم اپنی حیات کے، اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول چکے ہیں. یاد رکھیے گا کہ جس نے اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھ لیا نا کہ میں ادھر دنیا میں صرف اسے لینے آیا، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، اسے پانا ہے، اور اس کا رستہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے، اس کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہے. اس کے لیے سکون ہے، اس کے لیے اطمینان ہے، اس کے لیے اگر ہے تو صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، پیس آف مائنڈ. اس راستے کو چھوڑنے کے بعد ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر گزارے گا. دو چار منٹ ابتدان جو بات کر رہا ہوں، یہ قبلہ صاحب کو جو میں نے کہا نا بار بار سنا کرو، وہ جو یہ بڑے احسن طریقے سے قرآن کے ساتھ وہ پیار کر کے بس ہر وقت یہ ذہن میں رہے کہ رسول اللہ، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. آپ ہمیں وہ دیتے ہیں، ہمارے رب نے فرمایا نا جو یہ دیں وہ لو، جس سے یہ روکیں اس سے رک جاؤ. آپ ہمیں وہ دیتے ہیں کہ جس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی خزانہ نہیں ہے، جس سے بڑھ کر سیٹسفیکشن کا، اطمینان قلب کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے. ہم اگر اس طرف اس راستے کو اپنا لیں، اس طرف چل پڑے، اور آپ کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے. اب تو بے پناہ بلندوں والا شان والے ہیں آپ، تو اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. آپ کے دربار پاک میں تو وہ ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے ہر ایک کو وہ تمہاری خواہش کے مطابق نوازے گا. آپ کو پتہ ہے جیسے میں نے پہلے بات کی کہ خواہشات کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا. جب آپ ان خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں تو کبھی بھی کسی بھی جگہ سیٹسفیکشن نہیں ہے. بندہ ایک کے بعد دو، دو کے بعد چار کے چکر میں، چار کے بعد 10 کے چکر میں، ایک پھول کے بعد دوسرے پھول کے چکر میں، ایک ٹرینور کے بعد دوسرے ٹرینور کے لیے ایک دفعہ کسی جگہ پہنچنے کے بعد پھر یہ اس طرف، کیونکہ انسان ہے خواہشات، وہ اس شان والا ہے اللہ کے لیے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک کو تمہاری خواہش کے مطابق نوازے نا تو اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہو سکتی جتنا کہ ایک رائی کا دانہ ہے. وہ نواز سکتا ہے، وہ کرم. سب سے بڑا انعام انسان، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی، اور پھر وہ امتی کہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے، میں تن من دھن آپ پہ قربان کرنے کو تیار ہوں. اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں ہے، اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کا کوئی کرم نہیں ہے. یہ دنیا جو جیسے میں اکثر کہتا ہوں یہ غفلت میں مبتلا کرتی ہے، ادھر ہمیں سمجھنا ہے زمین کے اوپر، کیونکہ ہمارا خالق خود فرماتا ہے. یہ یاد ہونا چاہیے کہ اگر میں کسی کو کہوں کیا فرماتا ہے دنیا کے مال و اسباب کے بارے میں، اللہ کریم خود فرماتا ہے کہ یہ تمہیں اپنے اندر دسائے گا، یہ لاب ہے، یہ فتنہ ہے، یہ تمہیں اپنے اندر غرق کر دے گا. بتا دیا ہے. اور پھر جیسے میں نے پہلے کہا اسی ماں کے بارے میں اس نے فرمایا تیرے پاس آیا تو دے، مجھے دے دے، قرض اسرا کے طور پہ دے دے.
میں تجھے اس ادا سے اٹھاؤں گا جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ جب دل میں اللہ کی محبت ہوگی، وقت ہو، تہجد کا وقت ہو، بستر کے نہ ہو، بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے اپنے رب کی رضا کی خاطر، وہ وقت جب بیٹا سامنے آئے گا نا، یہ تھک کر کے زندگی گزر جانے والی ہے، تو کہو گے کہ کاش میں ایک منٹ کے لیے بھی قبر پہ اس پہ بستر پہ نہ لیٹا ہوتا. اس وقت جو اللہ کی رضا کی خاطر کچھ بھی کرتا ہے بندہ، جب وہ اجر دے گا. آپ اس راستے پہ چلنے کی کوشش کریں زمین کے اوپر بھی. قبر اور حشر تو بات کی بات ہے. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اطمینان قلب ہو، سکون ہو، تو وہ آپ علیہ السلام کی اتباع ہے جس میں وہ راضی ہوتا ہے. اور آپ کی اتباع لے کے کدھر جاتی ہے؟ اس کی محبت میں. اور کس انداز سے لے کے جاتی ہے کہ بندہ اس کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے. پھر اس کے لیے اس کے پیش نظر ایک ہی چیز ہوتی ہے، وہ راضی ہو جائے، وہ مل جائے، اس کی خوشنودی مل جائے، اسے میں پالوں. اور جب وہ اس طلب میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اسے اطمینان قلب ملتا ہے، پھر اسے سکون ملتا ہے. پھر وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ جو میں ادھر بھاگتا تھا نا کہ 2 مکان ہے 3 ہو جائیں تو شاید سکون مل جائے، نہیں ملا تھا. 3 کے 4 کے چکر میں پڑ گیا تھا، 4 کے 5 میں پڑ گیا تھا، 5 سے 6 میں پڑ گیا تھا، یہ 2 کاغذ تھے تو 4 کاغذ کے چکر میں پڑ گیا تھا. پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ تو میری بیوقوفی تھی. میں بلینرز کو جانتا ہوں. بلینر کہتے ہیں اربوں کا تھی، میرے پاس آتے ہیں، بات کیا کرتے ہیں کہ چند منٹ چاہیے پہلے بات کرنا چاہتے ہیں. اولاد ان کے پاس ہے، ملے فیکٹریاں ان کے پاس ہیں، دنیا اتنی ہے کہ نسلیں کھاتی رہے، مکے گی مکدی نہیں. وہ آگے بات کیا کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے تو آپ کو نیند بھی نہیں آتی، سکون بھی نہیں ہے. کچھ لوگ اس میں آگے بڑھتے ہوئے یہ دنیا میں آپ دیکھتے ہو گے، کچھ کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک لفظ ڈپریشن کہا جاتا ہے. میں اس موضوع پہ اس کی اس وقت بات کر رہا ہوں 12ویں شریف پہ، جمعۃ المبارک کے، آپ علیہ السلام کے خوبصورت ترین یوم پاک پہ، جمعۃ المبارک پہ، کہ چار طرف دیکھو نا. رب فرماتا ہے میری رحمت سے مایوسی نہیں ہے. ان جی کیا میں آباد خبردار کم موڑ اس کا آواز جاؤ، ایک ڈبے سے کھول کے بیٹھ جاؤ، ایک کھٹوڑا جا جس میں دوائی پھر دیے جا رہے کیا چار طرف ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. مطلب اس ہونے کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں. وہ کیا ہونا ہے جس کا اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اس کی طرف توجہ رکھو جو ہونے والی ہے. کیا قیامت جس پہ عجیب کا ایسا حال ہوگا کہ پہاڑ روئی کے گالوں کے مانند اڑیں گے. یہ تھوڑا بہت پانی ادھر نہیں اڑ جائے گا، کوئی کا جگہ چٹکا نہیں آئے گا کہ ادھر ٹہل پہل نہیں تو تسی دیکھ رہے ہو ایک ہی ہوا. بلکہ وہ ایسا دن ہوگا کہ جو زمین پھٹے گی، سب باہر نکل آ گے. پھر یہ زمین ہی بتائے گی کسی کمرے کا کی کردہ سے، سڑک تے کی کردہ سے، چھپکے کی کردہ سے، ظاہر کر رہا ہوں سے بڑا سخی یہاں دے کر رہے ہیں یا ایک پاپو کے لوگوں کی بتا یہ زمین دسے گی. اے میرے رب میں تجھے بتا دوں، اخبار خبر دے گی کہ یہ جو کچھ کرتا تھا اپنے لیے کرتا تھا، تیرے لیے نہیں کرتا تھا. تو وہ خبر دے گی نا اس نے یہ گناہ کیا، یہ کیا، غیبت کی، جھوٹ بولا، یہ سب کچھ کیا. اس کے ساتھ ساتھ خدا کے لیے خالص ہو جاؤ. یہ خبر دے گی صحیح خبر
یہ جھوٹیاں خبریں نہیں ادھر ادھر دیا کہ یہ سب کچھ جو سلسلہ تھا نا، یہ میں گواہی دیتی ہوں، مجھے تو نے یہ طاقت عطا فرما دیا کہ یہ منافق تھا، ریاکار تھا، جھوٹا تھا، جو کچھ کرتا تھا وہ بھی، اور جو کرتا تھا کس نیت سے کرتا تھا وہ بھی۔ اس دن کی طرف توجہ ڈالے نا، نتیجہ کیا ہوگا؟ قیامت یاد ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو یاد کرنے کی چیز ہے، یہ آیا چل جو چلیا، چوپڑی کھا دے، سوپڑی کھا دے، یہ تو گزر جانے والی ہے، ٹھپ کر کے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اگر آپ اس کی رضا پہ راضی ہے، اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو صبر دے گا، وہ آپ کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آپ کسی جگہ بھی شکوے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ تو ادھر ادھر بات کرتا ہے، میرے ساتھ یہ ہو گیا، تو کرنے والا کون ہے؟ تو اس کی شکایتیں لگاتا ہے ادھر ادھر، تو اس کی ذات کا شکوہ کرتا ہے ادھر ادھر۔ تو کیوں نہیں کہتا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو جس حال میں رکھے تیرا شکر، میں تو تجھے پانے کے لیے آیا ہوں، ایسے اگر تو خوش ہے تو میں خوش، ذرا کوئی چک دے ہاتھ، اس کی رضا میں راضی نہیں بنا۔ نہیں بھائی جی، راتی جا کے سوچنا کہ اپنی رضا آستے آستے کھلی بات کرتا ہوں بیٹا، کسی کے اوپر تکلیف نہیں کرتا، اپنی بھی اصلاح چاہتا ہوں، آپ کی بھی اصلاح چاہتا ہوں۔ قبلہ صاحب اکثر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہو مانتے ہیں، کل بھی اسی موضوع پہ انہوں نے بات کی، آپ کی مانو نا، جو آپ راستہ دکھاتے ہیں اس پہ چلو نا، ارادہ کر لو ضرور کہ کل نہیں ہوگا، پچھلی تو شرم ہی شرم ہے۔ میں پہلے چانکتا سا، میں اکثر کہتا ہوں شرم آندی سی، ہوں ہو آد ہو گیا، بڈھا ہو گیا، کسی نے کہ پہنچنا ہے، ہوں چانکدہ بھی شرم آندی ہے، ہوں اسے در نہیں کر سکتا، قریبا کرم فرمائی، رحمت فرمائی، احسان فرمائی، تو نہیں سنبھالے گا تو کون سنبھالے گا؟ مگر افسوس، سب افسوس، ہائے افسوس، ہمیں ہر چیز کی کہ ادھر سے کہہ دیا تو کل کی کہتے اس کی ڈالر مہنگا ہو جائے گا تو نساں گے کہ شاید کے تو لگ جائے، جس کو کچھ ہے، سونا مہنگا ہو جائے گا، کاش ادھر نسے تو ادھر نسے، لے لما کل مہنگا بک جائے گا، ادھر ادھر سارے مطلب مادہ پرستی۔ اخبار خبر لوانے چینی مہنگی ہو رہی ہے، لوڑ 1 کلو دیے جا کے، کیونکہ وہ ذخیرہ اندوز ہے۔ ایک دعا کرو، راجہ صاحب کسی مدینہ پاک رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس وطن کو اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے جو ہیں ان میں سے کسی کو منتخب کرتا ہے یا کسی کو لاتا ہے، ایسا کھڑا لے آئے نا کہ جو یہ تو اتنا سا ہے نا، اگر 22,000 یا 28,000 مربع میل پہ حکومت کرنے والا بندہ، نہ سپیکر ہے تو نہ یہ سوشل میڈیا ہے تو نہ کچھ ہے، وہ ادھر بیٹھ کے مدینہ المنورہ میں بیٹھ کے اگر ایک بات کرتے ہیں تو وہ فارس ہو یا افریقہ ہو، وہ شام ہو یا کسی جگہ ہند ہو، وہ پیغام پہنچ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات، اور کیوں نہ پہنچائے؟ کیونکہ وہ خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام۔ ہمیں کوئی ایسا بندہ مل جائے نا، تو یہ جو میں بھی بات کرنے لگا تھا کہ ایک خبریں لوائیاں جاتی ہیں، یہ ذخیرہ اندوز، یہ آخرت کو بھلائے ہوئے، وہ عمل کرنے والے کے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو ضرورت کی چیز روکے گا اس کا تعلق میرے ساتھ ہے ہی نہیں، اس لیے آپ بھی دیر پہ رکھیں، مت کریں ذخیرہ، کل کا پتہ نہیں ہے، ہونا نہیں تو چکر کھا دی نہ کھا دی مر جانے اس کی، چکر کھا دے بغیر کیوں اس کے ان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہو؟ کیوں رب کی ذات پہ توکل نہیں کرتے جس کے بارے میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں؟ میرے شیخ اکثر یہ فرمایا کرتے ہیں کہ قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ
علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ ایک زمین اور ایک پتھر بن جائے، کہ ایک ایک دانہ اگانے کی طاقت نہ رکھے اور ایک ایک قطرہ برسانے کی طاقت نہ رکھے، پھر اگلے وقت کھانے کی فکر ہے نا، تو پھر تم بک بک کرتے ہو کہ میرا رب اللہ ہے، وہ اس کے علاوہ تمہیں نواز، اس سے ہٹ کے جب چاہے جیسے چاہے جس انداز سے چاہے نواز سکتا ہے۔ لیکن ہم کمزور لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی طاقت ہے، اور ایمان کی طاقت کب ملتی ہے؟ جب تار جڑتی ہے، جھوٹی تار نہیں، وہ تار کہ جب جڑی ہو تو چلے، اور کس انداز سے چلے؟ قدم اٹھے تو اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، زبان کھلے تو اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، گمان ہو تو اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خیالات ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور میں ڈوبے ہوئے آپ کی اتباع ہے۔ ہو سکتا ہے بیٹا یہ میں کوئی ایسی باتیں نہیں کر رہا، اس نے ہمیں کوئی ایسا پرچہ دیا نہیں، اس نے تو بتا دیا۔ کسی دن ہم سکولنگ کرتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، کسی جگہ بتایا جاتا ہے کہ ادھر پرچے میں پوچھا کیا جائے گا، ہر جگہ کہا جاتا ہے کہ فالتو سوال جیسے ساری ورزی ہوئی کی کرا گے، اس کے امتحان میں تب کامیاب ہوگا۔ اور میرے سونے ربا ساڈے بھی کرم پیپر ابھی بڑے صاحب السلام علیہ وسلم کلیئرلی بتایا کہ صلہ رحمی اختیار کرے گا تیرے پہ رحم کیا جائے گا، کلیئرلی بتایا بھوکے کو کھانا کھلائے گا میں تیرے سے راضی ہو جاؤں گا، کلیئرلی بتایا رات کو کھڑا ہو جائے گا میرے حضور میری رضا کے لیے میں تیرے سے راضی ہو جاؤں گا۔ ایک ایک چیز کو اتنا کلیئرلی بتایا، یہ کیسے ہم لوگ ہیں؟ بتایا اس نے بیٹا، بتایا ہے بیٹیوں کہ یہ راستہ ہے، بتا بھی دیا۔ غلام ہے کوئی بڈھے کا غلام ہے کوئی کہیں، وہ غلامی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہے، اسے ہم نے بلایا، اس کی طرف بڑھ کے تو دیکھو، اسے پانے کی طلب تو پیدا کرو۔ کیا بات کر رہا تھا میں؟ یہ جو فرسٹریشنز ہے، یہ جو ڈپریشنز ہے، یہ کس لیے ہے؟ کہ ہم نے وہ راستہ چھوڑ سکتا ہے جب چاہے جسے چاہے جس انداز سے نماز دے، لیکن اس نے بتایا کہ میرے راستے کے لیے کیا کرنا ہوگا، کس چیز کی طلب پیدا کرنی ہوگی، مجھ تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے، یہ جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، جس نے دو چار 8 10 20 30 40 50 یہ اللہ کریم فرماتا ہے، یہ بھی اس نے بتا دیا کہ ہوش کا عقل کے ناخن دے۔ میں تجھے بتا رہا ہوں کیونکہ میں تیرے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ میں نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس شان کے ساتھ بھیجا کہ کامل و اکمل نمونہ ہے تمہارے لیے، جو یہ دیں، جو یہ کہیں، جو یہ فرمائے، بس وہی تمہیں میری رضا کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہم نے مرنا ہے، ہم دیکھتے ہیں یہ دنیا کا مال نہیں جاتے، پھر ہمارے رب نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جب ہم اس کے پاس پہنچیں گے نا تو ہم عرض کریں گے کہ یا اللہ بات ہماری نہیں، بتایا تھا تو نے، بتایا تھا تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا، لیکن کمزوری کا مظاہرہ کیا، وہ نہیں کیا جو ہمارے لیے ضروری تھا، اس کے پیچھے بھاگتے رہے کہ جو جس نے ہمیں آج اس زندگی کے کیفیت میں تیرے حضور پیش کیا ہے، ایک بار پھر بھیجتا ہے اور وعدہ کرتے ہیں کوئی کام ایسا نہیں کریں گے کہ جس کا تم نے منع فرمایا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، اور ہر وہ کام کریں گے
جس کی کا شریعت حکم دیتی ہے، جس کا میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نے فرمایا تھا جو یہ لے لو، جس سے یہ رک جاؤ. آیا کوئی آگے یہ واپس آتے ہیں کوئی جانے والا یا چلا نہیں، میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، پھر واپس نہیں آنا. یہی بات ہے. دنیا دار لوگ کہتے ہیں یہی بات ہے، موجہ کر لو جڑیاں کر کو دوا لگنی ہے. اور خانقاہ کا پیغام، صوفیاء کا پیغام، اولیاء اللہ کا پیغام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا پیغام کہ ہر وقت فکر آخرت، ہر وقت یہ چیزیں میں رکھیں کہ یہی ہے، یہ وقت ہے، یہ رات ہے، یہ دن ہے، یہ گھنٹہ ہے، یہ منٹ ہے، یہ سیکنڈ ہے، یہی ہے کہ اسے راضی کر لیں. پھر کوئی آیا نہیں. پھر یہ دنیا جس کے پیچھے آپ پاگل ہو گئے اسے بلا دیتے ہیں. وہ فرماتا ہے کہ اس وقت بندہ کہے گا کہ کاش جس کے پیچھے میں بھاگتا رہا وہ تو بھول جاؤں، بلکہ ساری دنیا کے لیے بے شک میرے پاس خزانے ہونا. لیکن علی محبت جگار کو کیسی ملاوٹ کرتے ہیں، اسی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اسی لوگوں کا حق مارتے ہیں. اس وقت بندہ کہے گا کہ سارا بھی اگر دنیا کا سارا مال بھی ہونا اس وقت میرے پاس تو میں اپنے رب کو دے کے نا اس کے حضور پیش کر کے اسے راضی کر لوں. ادھر کفن بوجھا چوجا ادھر کفن ہے بھی نہیں ہونا، اس کے حضور جب پیشی ہونی ہے. یار یاد رکھا کرو نا ان چیزوں کو. مسلمان نے یہ یاد رکھنا ہے. جب یہ یاد رکھنا ہے شیطان کا وار نہیں چلتا، پھر وہ پاکیزہ زندگی گزارے گا. پھر جو میں بات کر رہا تھا میرے پاس آتے اور جسے اس کے ساتھ جو میں بات کرنے لگا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، احسان فرمائے، اس میں عوام کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور کوئی ایسا سادے بندہ بھی دے نا اگر جب یہ افواہیں چلے نا، کوئی اپنی بوریاں ملا بیچن واسطے تو کوئی اپنی گندم بیچن واسطے، اللہ تعالیٰ میڈیا کے حال پہ بھی رحم فرمائے. اسی سارے اسی چیز ہیں یار، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. کیونکہ ہم جب وہ یہ کہتے ہیں نا، یہ خبر آتی ہے یا ادھر افواہیں چلتی ہیں، ہم بھاگتے ہیں کس چکر میں؟ ایک کہ عہدہ ٹیم چاہیے سی، وہ بھی پتہ نہیں راتی استعمال ہوئے گا یا نہیں، ہوگا یا نہیں، لیکن 1 کلو کے بجائے 2 کلو لے کے آ گیا. اس کا ایجنڈا پورا کیا نا. رب کے فرمان کو تو نہیں سمجھا نا، میری ذات پہ توکل اور میری ذات پہ بھروسہ، میری ذات پہ یقین. اور جس کے بارے میں اس نے کہا کہ جس نے کہا میرا رب اللہ ہے، اور پھر جمی گیا، اس پہ مضبوطی سے کھڑا ہو گیا کہ وہ اس کے لیے آیا، وہ میرا رب ہے، وہ میرا پالنے والا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ زمین کے اوپر نہ اندر نہ روز نشر. افسوس اس بات کا ہے کہ ہم کلو کے بجائے 2 کلو پا کے سوچتے ہیں نا. حالانکہ آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ اس مسجد سے باہر نکلنا یا نہیں نکلنا؟ کسی کی پتا ہے؟ کسی اسے لحاظ کہا جی کام پتا ہے؟ کسی کو پتا نہیں، میں نہ تمہاری. لیکن مجھے اور آپ کو یہ ضرور پتا ہے، اس کی ہم خبر رکھتے ہیں. میں روز 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 کھپدا کہ اس کا سن پتا ہے کہ اسی مرنا ہے. اٹل حقیقت ہے، راہ حق ہے. ادھر تھے آئے تھے، ادھر لات ادھر لات. اچھا ہے لے کے جائے، بچوں کو حق کیا ان کا کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقیوں کا خیال رکھے نا. کہ اگر آپ نے 1 بوری کی ضرورت تھی، 2 بوری لے گئے، 3 لے آئے، 4 لے آئے، کس کا رزق روکا آپ نے؟ کیوں اس پہ ہم شامل ہوتے ہیں؟ کس کو فائدہ ہوا؟ اس ذخیرہ اندوز کو. اسے فائدہ دیتے ہیں جس کے ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. اس لیے ہم
سب کمزور ہیں، ہم سب اس کی ذات پہ توکل بھروسہ نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے. ہم سب کو توکل رکھنا چاہیے اپنے رب کی ذات پہ کامل یقین. اور پھر جب ایسی ہو تو اگر ایک بندہ ہوئے نا کوئی صحیح کھڑا دیا صاحب ایمان آ کے بیٹھ جائے اس مملکت کے اس کو چلانے کے لیے. آج تو اس کے پاس بڑے ذرائع ہیں. میں نے کہا چلانے والے ایسے بھی چلائے، مدینہ پاک میں بات کرتے تھے، انہوں نے تو ایسے بھی چلایا. ممبر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ کے کہتے تھے ساریہ پیچھے دیکھ ٹیبل پہ، کیونکہ نظر بھی اور پھر آواز بھی پہنچتی ہے. پہنچتی بھی کس طرح؟ اندر کھٹکاندی نہیں، اندر چلی جاتی ہے. سب طرف سے معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہر جگہ معاملات اس طرح ہونے چاہیے کہ جیسے اسلامی مملکت میں ہوتے ہیں. اگر کوئی سارے آدمی ہو اور یہ اس قسم کا چینی نہ ہو جائے، گوشت کو مہنگا کر دیا، غریب کی پہنچ سے دور کرنے کی، خرید سے دور کر لیں، یہ طے کر لیں اپنے رب کی رضا کی خاطر کہ کی مسئلہ ہے بھائی. وہ بندہ ادھر کھڑے ہو کے کہے کہ 2 ہفتے شکر نہیں کھانی، بجائے اس کے کہ انڈیا سے جا کے کیلے لے کے آؤ تو 400 روپے درجن بیچو. مر جاتا بندہ کیلا کھا دے گا، میں نہیں کھاؤں گا کیلا، کیلے کی خوشبو بھی نہیں سنوں گا. مرد حق کو ادھر کھڑا ہو کے کہے کہ جس چیز کی بھی جس وقت ذخیرہ دوست گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے، وہ سچا چہرہ دے کے سچے دل کے ساتھ آگے اپنی قوم کو پیغام دے کے میں وعدہ کرتا ہوں آپ 1 ہفتہ یا 2 ہفتے نہیں کھانا، میں 2 مہینے نہیں کھاؤں گا، نہ چینی کھاؤں گا اگر چینی کی کمی ہے، نہ گوشت کھاؤں گا اگر گوشت کا مسئلہ ہے، نہ کوئی بھی جس چیز کو. یہ اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں بیٹا. وہ جو پالنے والا ہے نا اس کے مسئلہ ہمارے اندر ہے. یہ جو سارا مسائل پیدا ہوئے ہیں، اسلام میں نے 6 ستمبر کو بات بھی کی تھی، یہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بدنیتی ہے، یہ کہنا کچھ اور کرنا کچھ. یہ میں کسی ایک کو نہیں دے رہا، کسی کے نام کسی کا نہیں لے رہا، اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات کر رہا ہوں، ہم سب کی بات کر رہا ہوں کہ ہم سب کی کیفیات کیا ہے، ہم سب کس راستے میں جا رہے ہیں. اگر ہم صرف ٹھیک ہو جائے نا تو وہ تو اس شان کا مالک ہے، من و سلوہ اترا ہے. اگر ان کی امت کے لیے اترا ہے تو ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے. لیکن ہم من و سلوہ اترنے کے تو اس پہ لائق نہیں ہے. ہمارے سے تو برکت بھی جا رہی ہے. برکت کس وجہ سے جاتی ہے؟ برکت جاتی ہے جب ہم شریعت کے حدود توڑتے ہیں، جب ہم قرآن و حدیث کی کے احکامات سے ہٹ کر کام کرتے ہیں، جب ہم مادہ پرستی کا شکار ہوتے ہیں، جب ہم ان ہماروں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہمارے ہے نہیں. عجیب حال ہے. جس کا ذمہ اس سے اٹھا لیا کہ میں اس روح کو کسی کو بھیجتا نہیں کہ جب تک اس کا مقصود ساتھ نہ بھیجوں. جو اس کا ذمہ ہے اس میں ہم ٹھیکیدار بننے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو تیری اور میری ذمہ داری ہے کہ پاکیزہ زندگی، اچھا گمان، اچھی زبان، پاکیزہ خیالات، پاکیزہ ماحول، پاکیزہ معاشرہ، اس کو ہم ختم خراب کرتے ہیں تو رحمت گندگی میں نہیں برتی. وہ اور بات ہے جب اس کی رحمت برستی ہے تو ہر جگہ، لیکن اس کی رحمت کے حصول کی خاطر ماحول چاہیے. اس کی رحمت کے حصول کی خاطر ایسا ماحول پیدا کرنا ہوگا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے کے دیا ہے. ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقت سے نکالا ہے، دشمنیوں سے نکالا ہے، ریاکاری سے نکالا ہے.